ماشاءاللہ ایک خاصی تعداد وہ ہے جو اجلاس کے شروع سے صف اول میں بیٹھے ہوئے آنکھ اور دماغ کے دروازوں کو کھول کر مکمل استفادہ کر رہے ہیں۔ ایسے طالبین کو دیکھ کر مزید کام کی ہمت ہوتی ہے۔ جو حضرات اس طرف ہیں، جو فاصلے پر ہیں، وہ قریب آ جائیں، جو لوگ دور بیٹھے وہ بھی نزدیک آ جائیں۔ پرسوں مغرب سے بہت سے کام ہمارے سامنے رکھے گئے۔ اسکولی تعلیم سے متعلق، قیام مکاتب سے متعلق، مدرسوں کے نصاب اور نظام سے متعلق یہ مجلس خلاصۃ الجواہر اور ان سارے تفصیلی کاموں کا اجمالی خلاصہ اس مجلس میں سامنے آ جائے گا۔ جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ پچھلے حصے میں چلے جائیں، وہاں پر انہیں کے کھانے کی ترتیب رہے گی۔ ساری ہی تنظیمیں، ہماری جمعیت اور ہمارا ختم نبوت اور عصری اداروں کے قیام کا کام، یہ سب جن کاموں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اس کو حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے یکجا سادے انداز میں اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کاموں کی نوعیت سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ پہلے کام اور کام کی نوعیت آدمی سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر کام شروع کرتا ہے۔ آپ نے فرد سازی سے متعلق 2.25 گھنٹے کی مجلس سنی۔ آپ نے مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں ایک قوم وہ ہے جو من حیث القوم اپنی ملی ذمہ داریوں کو سمجھ کر زندگی گزارتی ہے، اور ایک قوم وہ ہے جس کو اپنے ذاتی اغراض، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دکان، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، ذاتی مفادات غالب ہیں۔ من حیث القوم اجتماعی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ان دو قوموں کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم نے بہت سی فرقہ پرست تنظیموں کا اور اس کے طریقہ کار کا جو حوالہ دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ من حیث القوم اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ دینداری میں آدمی کمی محسوس نہیں کرتا ہے، اجتماعی ذمہ داریوں میں بے حس ہو کر بھی، حالانکہ اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق بے حس رہنے والا ہرگز اپنے آپ کو مومن کامل نہ سمجھے۔ یہ بات عرض کی گئی کہ مدرسے کے باہر، خانقاہ کے باہر چلنے والی فضا سے کوئی شیخ، کوئی مدرس متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے صرف آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتوں سے نہ دین کا مکمل تصور سامنے آئے گا، نہ مکمل اقامت دین کا کام ہوگا۔
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، بننا چاہیے دنیا کو، اس کے مذاکرے بھی ہوتے ہیں، سنایا جانا چاہیے، سیکھا جانا چاہیے۔ تو یہ MACC نام سے توحش نہ ہو، مسجد کو بجائے مرکز بنانے کا عنوان دینے کے محلہ وار مشن کو لایا جائے۔ ہو سکتا ہے حالات کبھی مسجدوں کی بندش پر آ جائے، خدا نہ خواستہ، تو محلے کی سطح پر کیسے کام ہو؟ تو مقصود ہے علاقوں کی تقسیم محلے کی سطح پر، جہاں پر مسجد کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہو ٹھیک ہے، لیکن علیحدہ سیٹ اپ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دینی سرگرمی، سماجی سرگرمی، تعلیمی سرگرمی اور معاشی سرگرمی، کل سے آج تک جو باتیں آئی ہے وہ تقریباً خلاصے اور اجمال کے ساتھ اس مجلس میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوری بیدار مغزی کے ساتھ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائے مفتی صاحب، میں لا لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، اور نہایت ہی قابل قدر علماء عظام، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ کل سے جو مختلف امور پر مذاکرہ ہمارے سامنے ہوا ہے، ایک اعتبار سے ذہن میں یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اتنے کام کیسے انجام دیں گے، اور ایک دوسرے پہلو سے طبیعت میں اشتیاق ہوتا ہے کہ اللہ سارے کام ہم سے لے لے۔ طبیعت کے اندر اس طرح کا اشتیاق پیدا ہونا، یہ ہمارا احساس ذمہ داری ہے، ہماری احساس ذمہ داری ہے، اور اس فکر کا پیدا ہونا کہ کیسے ہوگا، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔
یہ جو پروگرام ہے آپ اگر اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے اس کو سمجھیں گے، اس نظام کو، کہ کل سے آج تک کی تمام مجالس کو ہم یکجا کیسے کریں اور تمام کے اوپر ہماری خدمات کیسے قابو میں آ جائے، تو شاید آپ اس حوالے سے فائدہ محسوس کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا منصوبہ مرتب کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہنے میں ہمیں تو کوئی تردد نہیں ہے کہ ایک الہامی گویا کہ یہ منصوبہ ہے جو حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور حضرت نے صراحتاً یہ بعض مرتبہ پوچھا ہے کہ میرے حوالے سے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ پوچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے مفتی ابو بکر صاحب کا میں اس حوالے سے مشکور رہوں گا کہ مفتی صاحب نے بڑا جامع نام اس کو دیا ہوا ہے، خلاصۃ الجواہر کا۔ بہرحال اس کا پہلے عنوان تھا MACC کا، جو فل فارم تھا وہ تھا مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر، مسجد بحیثیت مرکز، مسجد بحیثیت محلہ مرکز، مسجد کو بنیاد بنا کر کے پورے محلے کو کیسے ہم قابو میں لائیں۔ لیکن اس نام کے حوالے سے بعض اکابر بزرگان دین کے کچھ خیالات یہ سامنے آئے کہ اس سے کام کا بہت زیادہ فائدہ مند ہونا اس نام کے ساتھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کام زیادہ مفید رہے گا۔ اور پھر یہ بھی بعض تاثرات سامنے آئے کہ مساجد کہیں نشانے پر نہ آ جائے۔ اگر مسجد ہی کو بنیاد بنا کر کے کرتے رہیں گے تو جہاں مسجد ہوگی کام ہوگا، جہاں مسجد نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ جہاں مسجد ہمارے قابو میں ہے کام ہوگا، جہاں قابو میں نہیں ہے کام نہیں ہوگا۔ جہاں کمیٹی ساتھ دے گی وہاں کام ہوگا، جہاں کمیٹی ساتھ نہیں دے گی وہاں کام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہر محلے کی بنیاد پر یہ کام شروع ہو جائے۔ دراصل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس زمانے میں آئے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مصلحت کی بنیاد پر اللہ نے جس زمانے میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، یہ اس قدر کریٹیکل وقت ہے، اس قدر نازک زمانہ ہے کہ یہ کہا جائے تو بعید نہیں ہوگا کہ امت محمدیہ اس وقت ملٹیپل آرگنز اس کے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کو مختلف قسم کی بیماریاں آ کر کے گھیر چکی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس سے نمٹ لیا جائے، بلکہ اس کے اعضاء میں سے ہر عضو گویا کہ ناکارہ ہوا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ کوئی بیمار ملٹیپل آرگنز جس کے فیل ہو چکے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ایک ڈاکٹر اس کے پیچھے نہیں رہتا ہے، بلکہ پورے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو منصوبہ بند طریقے سے باضابطہ مشورہ کر کے اور آپس میں میٹنگ کر کے اس کو دوائیں دیتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی دوا دینے کے نتیجے میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ گردے پر ہو جائے اور گردہ جو ابھی خراب ہو رہا ہے اور زیادہ متاثر ہو جائے، گردے کی دوا دینے تک اس کا سائیڈ ایفیکٹ جا کر کے جو ہے کوئی اور اس کے اعضاء کو خراب نہ کر دے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے کہ جب ملٹیپل آرگنز فیل ہو رہے ہوں تو اب ایک ڈاکٹر اس سلسلے میں نہیں چل سکتا ہے۔ باضابطہ طور پر ٹیم بنا کر کے ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی دوا اور کون سی دوا کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے، اور ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے پھر کون سی دواؤں کو ایڈ کرنا ہے، اس کے حساب سے پورا اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ اس وقت کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، شادیاں بہت خرچیلی ہو رہی ہے، اور جو ہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، شراب عام ہو رہی ہے، نشہ عام، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ملٹیپل آرگنز فیل ہو رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کوئی ایک ایسا منصوبہ ہو کہ جس منصوبے کے نتیجے میں یہ مختلف مسائل کو حل کر کے ان کا حل ہم امت کے لیے پیش کر سکیں۔ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا نصف حصہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں۔ وہ آپ کو بالکل بھی مایوس کرنے کے لیے پیش نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو صورتحال امت مسلمہ کی ہے، جس کی جانب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ الدامت برکاتہم نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ سارے احوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے۔ جب مسائل کا اندازہ ہوگا تو اس کے حساب سے حل نکالنے میں سہولت ہوگی۔ تو آدھا حصہ موجودہ مسائل پر ہے، یعنی صورتحال پر ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد کا آدھا حصہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس پر ہے۔ اور آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ سیرت کی روشنی میں اس نظام کو ترتیب دیا گیا ہے، اس لیے آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ ایک معذرت خواہی میں کر لیتا ہوں پیشگی طور پر، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہ پروگرام عامتاً عوام میں اور پڑھے لکھے طبقے میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ کہ میں بہت زیادہ انگریزی پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، بلکہ پڑھا ہوا نہیں ہوں انگریزی، لیکن وہ مجمع عموماً جو سامنے رہتا ہے اس وجہ سے بتکلف کچھ انگریزی الفاظ کی مجھے مشق کرنی پڑی، اور اس کے مطابق میں بات چیت کرنے کا عادی ہوا اس پروگرام کے لیے۔ خاص طور سے ہمارے علماء کے طبقے میں بعض مرتبہ زبان سے انگریزی کے جملے نکل جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی توحش ہو، وہ اس عادت کی وجہ سے یہاں بھی شاید ممکن ہے کچھ انگریزی کے جملے نکل جائیں۔ ویسے اتنی انگریزی تو ہم لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں، مگر آپ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ بہت چھاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیاتی میرے کو 3rd کلاس تک پڑھا تھا انگریزی، اس سے زیادہ نہیں پڑھا میں۔ وہ ضرورت جیسی پڑتی آدمی ویسا اپنے آپ کو تیار کرتے رہتا۔ وہ بہرحال دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہاں اس پروگرام کے اعتبار سے ہمارے جو جمع ہونے کا مقصد ہے، یا آپ یوں سمجھیے کہ اس نشست کے اس پروگرام کا مقصد، وہ مقصد جب تک سامنے نہیں رہے گا اس وقت تک ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا مقصد ہے محلے واری سطح پر میدانی کام کا آغاز ہونا۔ ابھی معاذ شفیع صاحب کے نشست کے اندر بھی بہت تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے۔ محلے واری سطح ہو اور میدانی کام ہو، فکر عالمی رکھیں گے، نیت عالمی رکھیں گے، کام کے لیے اپنا محلہ ہم سلیکٹ کریں گے، جہاں ہماری امامت ہے اس کو طے کریں گے۔ دوسرا مقصد ہے صلاحیتوں کا چندہ کر کے، یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیں، صلاحیتوں کا چندہ کر کے ہر صلاحیت والے کو اس کا پلیٹ فارم فراہم کرنا، اور ان صلاحیتوں کو محلے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے استعمال کرنا۔ پیسے کا چندہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں، نہ اس کا استخفاف طبیعت میں ہے، لیکن پیسے کے چندے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے صلاحیتوں کے چندے پر۔ آپ اگر یہ چشمہ لگا کر کے، صلاحیتوں کے چندے کا چشمہ لگا کر کے اگر آپ کتاب المناقب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایک صلاحیت کو آپ نے کس طرح سے ابھارا اور پروموٹ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس صلاحیت کی بنیاد پر پھر صحابہ نے امت میں کیسے انقلابی کام کیے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پاس صلاحیتوں کے چندے کا نظام ہونا چاہیے، جو کہ مفقود ہو گیا ہے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں جس مسجد میں امام ہوں، یا جس محلے میں میں رہتا ہوں، یا جس علاقے کو میں نے اپنے کام کا میدان طے کیا ہے، وہاں پر صلاحیتوں کے چندے کا نظام بنے کہ کون کون سی صلاحیتوں والے کتنے افراد میرے محلے میں پائے جاتے ہیں۔ تو صلاحیتوں کا چندہ کرنا اور ہر صلاحیت والے کو اس کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا۔ مولانا شفیع صاحب نے ہی ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک مرتبہ ہم لوگ، ہمارے سب ساتھی جو ہمارے کام کے ساتھ وابستہ ہے،
ہم لوگوں نے سوچا تھا، حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت ایک مرتبہ انٹرٹینمنٹ کے لیے طبیعت چاہتی ہے، ذرا تھوڑا سا عیش عیاشی کریں گے، وہ کریں گے، اس کے لیے تھوڑا کھیل کود کا نظام بنائیں گے، اس کے لیے ہم کہیں پر کسی جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے تو ذہن میں نہیں تھا، جب فارم ہاؤس کا اتنا تھا بھی نہیں، تو حضرت نے طے کر کے فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی فارم ہاؤس بک کرو۔ ہم تو وہاں تک سوچے نہیں تھے، ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں پر کسی وسیع کشادہ گھر کے اندر سب جمع ہوں گے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فارم ہاؤس بک کرو اور فارم ہاؤس کے اندر فارم ہاؤس پہ سب چلے جاؤ، میں بھی آؤں گا۔ مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب کو ہم نے فون کر کے کہا، حضرت پورے علماء اتنے علماء ہیں، وہ اچھا میں بھی آؤں گا۔ مولانا شفیع صاحب کو ہم نے فون کر کے کہا، تو اچھا بالکل میں بھی آ رہا ہوں۔ سارے بڑے نوجوان سب جمع ہو گئے، اب وہ جمع ہو کے ماشاءاللہ بہت، تو اس موقع پر بہت سارے ساتھی جمع تھے، اور اس میں علماء بھی تھے، اکثر علماء ہی تھے، کچھ وہ ساتھی بھی تھے جو علم دوست ہیں، ایسے بھی کچھ ساتھی تھے۔ تو مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم نے اس وقت ایک بڑی عجیب بات فرمائی تھی، توجہ دلائی تھی۔ وہ فرمایا کہ اس زمانے کے اندر ہمیں جس چیز کی جانب بہت زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہے، جو تعلیمی لیاقت ہے، اس بات پر ہم غور کریں کہ میں اپنی اس تعلیمی لیاقت سے دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی آئی ٹی پروفیشنل ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی انجینئر ہے، ایک آدمی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، تو اسے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے غور کر کے کہ میں جو ہوں اپنی جگہ، اب مجھے اپنی اس صلاحیت کو لے کر کے دین کو اپنی صلاحیت پر کیسے لگانا ہے۔ اگر یہ جذبہ امت کے اندر پیدا ہو گیا تو امت ہر لحاظ سے ترقی پر چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس بات کو لے کر کے جب ہم نے غور کیا تو بہت گہری بات سمجھ میں آئی، اور آپ دیکھیں گے تو مدینہ منورہ کی جو صورتحال تھی اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ علماء اور مفتیان جو صحابہ سمجھے جاتے تھے وہ تو بہت انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھے، بہت کم تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ ہر لحاظ سے ترقی کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہر صلاحیت والا اپنے صلاحیت کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں پیش ہوں، مجھ سے جو خدمت لینا ہے لیجیے۔ اب اکنامیکل لیول کے اوپر معاشی اعتبار سے مدینہ میں ترقی ہو رہی ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے، دفاعی نظام کے اعتبار سے مدینہ میں ترقی ہو رہی ہے، سیاسی طور پر مدینہ میں ترقی ہو رہی ہے، سماجی لحاظ سے مدینہ میں ترقی، عجیب ترقی، اور مدینہ ہر لحاظ سے ڈیولپ ہوا۔ بہرحال تیسرا مقصد ہے محلے کی ہمہ جہتی ترقی کا نبوی دستور نافذ ہو۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے اس معاملے کو، اس جزئیے کو ایک اپنے بیان میں بہت زبردست طریقے سے کھولا ہے، اور مولانا کا پھر جملہ میں نے اس کے اندر بریکٹ میں ایڈ کیا کہ مولانا نے ایک مرتبہ سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ممکن ہے کسی کا جواب آئے گا دینی ترقی، اور کسی کا جواب آئے گا امت کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈلوا دینا، کسی کا جواب آئے گا امت کو اللہ کی رضا کے اوپر لا لینا۔ میرا خیال یہ ہے، مولانا نے فرمایا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا دستور نافذ ہو جائے، امت محمدیہ ہر لحاظ سے ترقی کرے، یہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو احادیث کی کتابوں میں میڈیکل سائنس پر اتنی روایات کتاب الطب کے اندر کیوں آتی؟ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو ایگریکلچر سے متعلق کتاب المزارع کے اندر اتنی روایات کیوں آتی، اتنی ہدایات کیوں ہیں؟ اکنامکس سے متعلق کتاب البیوع کی اتنی روایات کا کیا مقصد ہے؟ اس طرح سے کئی استدلالات پیش کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ یہ دراصل نبوی دستور ہے، اور یہ اس وقت امت محمدیہ کے اندر قائم ہونا ضروری ہے، اور ہمارا مقصد بننا چاہیے کہ ہمارا محلہ ہر لحاظ سے ترقی کرے۔ چوتھا مقصد اس کام کا یہ ہے کہ تعمیر امت کے لیے ہر فرد امت کو استعمال کرنے کی شکل بنے۔ ہر ایک کے پاس بے شمار قسم کی صلاحیتیں ہیں، اور اس کی بری خصلتوں، بری عادتوں پر اس کی اچھی عادتیں عامتاً غالب ہیں۔
اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو اچھی عادتیں ہیں ان عادتوں کو کیسے ہم تعمیر امت کے لیے استعمال کریں گے، اس بات کو اینالائز کرنا، اس بات کو چھاننا، غور کرنا، فلٹر کرنا، اور فلٹر کر کے اس کو وہ پلیٹ فارم دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ پلیٹ فارم دیں گے تو کام ہوگا، پلیٹ فارم نہیں دیں گے تو کام تو نہیں ہوگا۔ یہ 4 مقاصد کو سامنے رکھ کر کے یہ پورا نظام ترتیب دیا گیا ہے کہ محلے واری سطح پر میدانی کام کا آغاز ہو۔ بہت سی مرتبہ یہاں پر ایک بات معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جن کے اوپر کم از کم اپنے ضلع کی فکر چھائی ہوئی ہوتی ہے، یا اپنے منڈل کی فکر چھائی ہوئی ہوتی ہے، یا اپنے شہر کی فکر ہوتی ہے، ہم شہر کی سطح پر کام کریں گے، منڈل کی سطح پر کام کریں گے، بہت سی مرتبہ ہماری یہ فکر ہمیں اصل کام سے روکتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے محلے پر کام کیجئے، کام خود بخود آپ کے ضلع اور منڈل اور پتہ نہیں کتنی اوپر پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اپنے محلے کو بنیاد نہیں بنائیں گے تو بس یہی ہم سوچتے رہیں گے کہ پورے ضلع کے اندر دھوم مچا دیں گے، لیکن کبھی کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو محلے واری سطح پر کام کا آغاز ہو، اور صلاحیتوں کا چندہ ہو، ہمہ جہتی ترقی یعنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا نبوی دستور نافذ ہو، اور تعمیر امت کے لیے ہر فرد امت کو استعمال کرنے کی ترتیب بنے۔ یہ 4 مقاصد کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیے یہ بات سمجھنا ہے یہاں پر کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ لیں گے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے، طے کر سکیں گے کہ اب ہمیں کام کب سے شروع کرنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اب ہم جائیں گے، جا کے 1 مہینے تک مشورہ کریں گے، 2 مہینے تک، بقرعید کے بعد سے انشاءاللہ کام شروع کر لیں گے، اور کوئی سوچیں گے کہ 1 ہفتے کے بعد شروع کریں گے۔ ہم کتنا پیچھے ہو گئے ہیں اس بات کا اگر اندازہ ہوگا، اور ہمیں کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس کا اندازہ ہوگا، تو ہم اپنی کیا سیٹ کر سکیں گے، اپنی جو ہے رفتار کو سیٹ کر سکیں گے۔ اس لحاظ سے چند چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ابھی ہم کتنا پیچھے ہیں، اور یہ جو آپ کو رپورٹ پیش کی جا رہی ہے بالکل اتھینٹک ہے، اس کے حوالے بھی اسکرین پر موجود ہے۔ میں حوالے نہیں پڑھوں گا، آپ کو جہاں ڈاؤٹ آئے آپ حوالہ دیکھ لیجئے نیچے، اگرچہ کہ انگریزی میں ہے وہ سب، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے عالمی اعتبار سے، وہ نوبل پرائز ہیں۔ ابھی تک 968 نوبل پرائز یہ جاری ہوئے ہیں، اس میں سے مسلمانوں کے پاس صرف 13 نوبل پرائز آئے ہیں، اور 13 میں سے انڈیا میں 12 نوبل پرائز آئے، اور 12 میں سے مسلمانوں کے پاس ابھی تک 1 بھی نوبل پرائز نہیں آیا۔ یعنی ہم کتنا پیچھے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر سمجھایا تھا، بہت تفصیل سے سمجھایا تھا، میں اس کو مختصر کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی کے زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس زمانے کے مہارتوں اور اس زمانے کے ترقیاتی معیارات کو سامنے رکھ کر کے دیا گیا تھا۔ طب کو جب معیار ترقی سمجھا جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جنس سے معجزہ دیا گیا۔ سحر کو، جادو کو جب معیار ترقی سمجھا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جنس سے معجزہ دیا گیا۔ حضرت نے سوال کیا، ہمیں جو معجزہ قرآن پاک کی شکل میں ایسا دیا گیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ معجزہ کس جنس سے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ جو جنس سے معجزہ دیا گیا وہ معیار ترقی ہے، آپ کو ترقی کرنا ہے تو وہ لائن ہے، یہ ہم اندازہ لگا سکیں۔ اس کے بعد حضرت نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پاک کا جو معجزہ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو قیامت تک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو قوم علمی اعتبار سے ترقی پر رہے گی وہ قوم اصلاً ترقی پر رہے گی۔ اب ہم اپنے علمی اعتبار سے، اگرچہ کہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ انگریزی تعلیم اور عصری نظام یہ علم کے اندر شامل ہوتے ہیں یا فن کے اعتبار سے اس کو شمار کیا جائے، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بازو رکھتے ہوئے ہم فنی اعتبار سے ہی اس پر غور کرتے ہیں
کیونکہ علم الآفاق بھی صبح بات آئی ہے، مستقل ایک علم کی حیثیت ہے اس کی. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے ہماری کیا صورتحال ہے اس ملک میں. تو دیکھیے یہ غیر تعلیم یافتہ جو الٹریسی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جو صورتحال ہے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی، اس میں ایک کمیونٹی ہے جین کمیونٹی. ان کے پاس غیر تعلیم یافتہ یعنی ناخواندہ لوگ صرف 13.57 ہیں، بہت کم ہیں. پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ لوگ صرف 13.57، بقیہ پورے پڑھے لکھے ہیں. سکھ میں 32.49، ہندو 33.90، اس کے علاوہ پورے پڑھے لکھے ہیں. ایس سی 36.40، ایس ٹی 41. مسلمانوں میں ناخواندگی کا جو ریٹ ہے، جو تعداد ہے وہ دیکھیے 42.72. مسلمانوں میں ناخواندگی ایس سی ایس ٹی یعنی دلتوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ دلت کون ہے پتہ ہے؟ گزشتہ 500 سال سے ان دلتوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں اور اسکولز میں تک ریزرویشنز ہے اور مختلف قسم کی عجیب عجیب اسکیمیں ان کے لیے جاری کی جاتی ہے تاکہ یہ تعلیم میں آگے بڑھ جائے. لیکن ابھی تک یہ تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. اب مسلمان ایس سی ایس ٹی سے تعلیم میں پیچھے ہو چکے ہیں. گریجویشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جین میں 25.65 اور سکھ میں 6.40 اور ہندو 5.98، ایس سی 4، ایس ٹی 3 اور مسلمان گریجویشن میں صرف 2.76 ہے. حیدرآباد اور بنگلور اور بامبے کو سامنے رکھ کر کے آپ تعجب میں مت پڑیے، پورے ہندوستان کو سامنے رکھ کر کے جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے. گریجویشن کے اعتبار سے صرف اتنے ہی ہیں مسلمان. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں جو مسلم اقلیتی ملک ہے، تو مسلم اقلیتی ملک میں ہمارا وجود اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس ملک کے ایسٹس بنیں، اس کے کارآمد شے بنیں. اگر ہم اس ملک کے لیے مفید نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کچرا ہے، اور کچرے کو تو ہر کوئی باہر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اس وجہ سے ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کام کریں گے اور تعلیمی اور ہم جو ہے اس ملک کے اندر دیکھیے اس پورے پروگرام کو سامنے، اس پروگرام کو جو بعض خلاصے کے طور پر جس کو ٹیگ لائن کہا جاتا ہے، اس کے طور پر جو جملے ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بعض مرتبہ، اس میں سے ایک جملہ ہے یہ کام ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا ذریعہ ہے. اگر آپ ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو غور کیجئے کہ یہ تعلیمی صورتحال کو سامنے رکھ کر کے کتنا ہم تحفظ کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر یہ پروگرام میں مولانا نے شرکت کی تھی اور اس کے بعد بہت سراہا اور بہت ہمت افزائی مولانا کی طرف سے رہی ہے. اس وقت ایک توجہ مولانا نے دلائی تھی، اس کے بعد ہم نے یہ ڈیٹا نکالا ہے. بڑوں کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. مولانا نے توجہ یہ دلائی تھی کہ دیکھیے آپ تعلیم کو تو پیش کر دیتے ہیں لیکن تعلیم بھی تو غلام بنا رہی ہے، اس لیے تعلیم میں کون سی تعلیم ہونا ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے ایک تعلیم وہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو غلام ہی بنائے رکھتی ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو صاحب اختیار بناتی ہے. اس ملک کی جو سب سے بڑی فرقہ پرست طاقت ہے جس تنظیم کا ذکر صبح میں ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی تعداد صرف 3% ہے، 3-3.5% ہے، لیکن ان کا جو کرائٹیریا ہے تعلیمی اعتبار سے وہ مکمل طور پہ بیوروکریسی سے میچ ہوتا ہے. بیوروکریسی دراصل وہ تعلیم کہلاتی ہے جس تعلیم کے ذریعے سے آپ صاحب اختیار بنتے ہیں. مولانا نے فرمایا تھا کہ اسلام کا جو ذوق ہے وہ ذوق یہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام یہ بلند ہے، یہ مغلوب ہونے کو اور دوسروں کو اپنے اوپر بلند رکھنے کو یہ پسند نہیں کرتا ہے. اگر آپ تعلیمی اعتبار سے دیکھیں گے تو بیوروکریسی یہ یعلو ولا یعلا کی سچی تصویر بن سکتا ہے. بیوروکریسی میں کیا کیا آتا ہے؟ مولانا نے صبح میں فرمایا تھا، مولانا شفیع صاحب نے، کہ پولیس کا یہ حال ہو گیا اور آرمی کا یہ حال ہو گیا اور اوپر عدالتوں کا یہ حال ہو گیا. اور اب آپ
اس کی صورتحال دیکھیے تفصیل سے. بیوروکریسی میں سول سروسز میں دیکھیے آئی اے ایس آفیسرس آتے ہیں. آئی اے ایس آفیسرس کیا ہے؟ یہ پورے ملک کا مدر بورڈ ہے. کمپیوٹر چل رہا ہے تو اندر جو مدر بورڈ کام کر رہا ہے اس سے کمپیوٹر چل رہا ہے, ورنہ کمپیوٹر نہیں چل سکتا. یہ پورے ملک کے پلان میکر ہوتے ہیں, پوری منصوبہ بندی یہی کرتے ہیں. انہیں سب پتا ہے کہ بابری مسجد کے لیے کب کیسا اسٹیپ لینا تھا. ان لوگوں نے پورا ایک ڈائیگرام ڈیزائن کر کے دے دیا کہ دیکھو بھائی یہ حالات ہوں گے, یہ حالات ہوں گے, آپ یہ فیصلہ سنائیں گے تو ایسا ہوگا, پھر یہ فیصلہ سنائیں گے ایسا ہوگا, پھر یہ نچلی عدالت سے ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا, ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں آئے گا. فیصلہ آپ کو کہاں دینا ہے, کیا فیصلہ دینا ہے, وہ سارا ڈائیگرام اتار کر کے وہ لوگ دے دیتے ہیں. اور کس وقت کیسے حالات آتے ہیں, یہ آئی اے ایس آفیسرس ہوتے ہیں جن کے پاس ویسا دماغ ہوتا ہے, ان کو ویسے تیار کیا جاتا. ٹوٹل آئی اے ایس آفیسرس ہے 469, اس میں سے مسلمان ہے صرف 153. آپ کو بہت دکھ رہے نا 153. ٹوٹل مسلم کمیونٹی ہے ہمارے پاس, مسلمان کل تعداد ہے 14.2% مسلمان. ہمیں کیا چاہیے, مسلمانوں کی تعداد جتنی ہے اس تعداد کے اعتبار سے ہمیں اس کے عہدیداران بھی چاہیے. اس تعداد کے اعتبار سے ٹوٹل آئی اے ایس آفیسرس ہم کو چاہیے 655, 655 آئی اے ایس آفیسرس چاہیے, لیکن ہے 153. ابھی آپ کو تیار کر کے بھیجنا ہے 502 آئی اے ایس آفیسرس کو کہ وہ وہاں جا کر کے مسلمانوں کے تحفظات کو سامنے رکھ کر کے پلان کریں ملک کا. ورنہ آپ روڈ پہ نکل کر کے تو احتجاج کرتے رہیں گے اور کریں گے جب ضرورت پڑے گی, ہم بھی کریں گے, لیکن یہ صرف اتنا احتجاج آپ کا کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اوپر سے پورا منصوبہ خراب ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ یہ ہوگا تو احتجاج ہوگا, اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ وہ احتجاج کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے دبانا ہے, سب معلوم. دوسرا ہے آئی پی ایس آفیسرس, یہ بھی بیوروکریسی کا بہت اہم اور دوسرا پارٹ. ٹوٹل 37598, 3798 ٹوٹل آئی پی ایس آفیسرس. اس میں سے مسلمان صرف 139. اگر مسلمان 14.2% مان لیے جائیں, ہے نہیں اتنے کہا جاتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں, کم از کم اتنے بھی مان لو تو کم از کم 539 چاہیے آئی پی ایس, لیکن ہے 139 اور 400 آئی پی ایس آفیسرس تیار کر کے بھیجنا ہے. کام کا ایک میدان یہ ہے, اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو, ورنہ کیا ہے پولیس پوری. مولانا نے صبح میں تفصیل سے سمجھا دیا, یہ نیچے حوالے ہیں سارے. ایسے ہی بیوروکریسی کا تیسرا اہم پارٹ ہے جوڈیشری, عدالتی نظام. ہم بہت کہتے رہتے ہیں عدالتیں ایسی ہو گئی, بڑے بڑے آرٹیکلس ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے جو ہے تبصرے ہے, کمنٹس ہے وغیرہ وغیرہ, جو کچھ ہے, لیکن صورتحال دیکھیے اندرونی کیا ہے. ٹوٹل مسلم ایڈوکیٹس جو پریکٹس میں ہیں ان کو ایڈوکیٹس کہتے ہیں, تو مسلم ایڈوکیٹس جو ہے 3% ہے, یعنی 60,000 پورے ملک میں. بہت لگ رہا نا 60,000. اب آپ کمپیئر کر کے دیکھیے, ٹوٹل 20 لاکھ سے ایڈوکیٹس جو پریکٹس میں ہیں ہمارے ملک کے اندر, اس میں سے 60,000 ایڈوکیٹس صرف مسلمان ہیں. اگر مسلمان 14.2% آپ مان لیں گے تو ہمیں کتنے وکلا کی ضرورت ہے؟ 2,84,000 وکلا کی ضرورت ہے ہمیں. نہیں ہے, اسی وجہ سے تو ہمارے فیملی میٹر ہم لے کے ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں, مساجد کے کیسز لے جا کے ان سے حل کرانے پہ مجبور ہیں. آپ کے بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے تو طلاق ثلاثہ کا کیس لڑنے کے, اور کیا ہم کہیں گے. اب آپ عدالتی نظام کو دیکھیے کہ اتنے چاہیے ہم کو ایڈوکیٹس, لیکن ہے کتنے؟ صرف 60,000 ایڈوکیٹس ہیں. لہٰذا ابھی آپ کو کتنے تیار کر کے بھیجنا ہے؟ ابھی آپ کو 2,24,000 وکلا کو تیار کر کے آپ کو بھیجنا ہے آگے. اس کے بعد جا کر کے ہم کچھ سکون کی سانس بھی لے سکتے ہیں, ہمارا آدمی ہے. ورنہ آپ لے جائیے, جتنے مسائل لے جانا ہے لے جائیے. اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں تو غور کرتے رہیں ان تمام چیزوں کو. آرمی کی جو صورتحال ہے, مولانا نے صبح میں وہ بھی اشارہ کیا ہے. ٹوٹل آرمی کورپس ہے 14 لاکھ, اور اس میں سے مسلمان ہیں صرف 2.3%, یعنی 32,200. اور چاہیے کتنے؟ اگر مسلمان 14% ہے تو 1,98,800 چاہیے, لیکن ہے
لیکن ہے 32,000. لہٰذا ابھی ہمیں 1,66,600 کو تیار کر کے آگے بھیجنا ہے. کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی غور کرتے رہیے. پولیس جس کا ذکر مولانا نے کیا، سب زہر آلود ہو چکا ہے مسئلہ. اور کہاں تک، بہرحال یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں، مایوسی کی باتیں نہیں ہیں کون سی بھی. آگے اس کا حل پیش کیا جا رہا ہے اور بہت آسان حل ہے، اور امید یہ ہے کہ پریکٹیکل حل ہے انشاءاللہ. ٹوٹل پولیس کورپس ہے 20,91,488. اس میں سے مسلمان صرف 3% ہے، جیسے جوڈیشری میں صرف 3%، یعنی 62,784. اگر آپ مسلمان 14% مان لیں گے تو چاہیے تھے 2,96,991، لیکن ہے 62,000. آپ کو پولیس میں بھرتی کروانا ہے اپنے نوجوانوں کو 2,34,247. اتنے لوگوں کو ابھی بھرتی کروانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی ہماری صورتحال، جو غربت کے اعتبار سے ہماری کیا صورتحال ہے وہ بھی بہت تشویشناک ہے. پرائیویٹ تجارتی کمپنیوں کے اندر صرف 3% مسلمانوں کی شمولیت ہے، صرف 3% مسلمانوں کی شمولیت ہے. ایسے ہی مانگنے والوں میں ایک رپورٹ ہے، کہاں تک صحیح ہے پتہ نہیں، حوالہ تو ہے موجود، لیکن بہرحال مانگنے والوں میں ہر 4 میں ایک مسلمان ہے. بہرحال یہ بہت عجیب صورتحال ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے، سیرت کا مطالعہ تو ماشاءاللہ سب نے کیا ہوا ہے، یہ صورتحال بالکل وہ صورتحال تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی. وہاں سجاد صاحب دامت برکاتہم نے سمجھایا تھا ایک مرتبہ کہ ہمارے ملکی جو حالات ہے وہ بہت قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سے. وہاں پر وقت کی سب سے بڑی مسجد کو بت کدہ بنا دیا گیا تھا، اور ہمارے پاس کی ایک بہت بڑی تاریخی مسجد کو بت کدہ بنا دیا گیا، بابری مسجد کو. وہاں پر مسلمانوں کے اعتبار سے پوری منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی، یہاں پر ویسی منصوبہ بندیاں ہیں. جب آپ نے ہجرت کی تھی اس وقت مسلمان مدینہ منورہ میں انتہائی اقلیت میں تھے اور غیر مسلم اکثریت میں تھے. ہم اپنے ملک کے اندر اقلیت میں ہیں، غیر مسلم اکثریت میں ہیں. اور جو کئی چیزیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ جتنی صورتحال وہاں پر تھی کہ مسلمان اس زمانے میں اس وقت معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے. جب ہجرت کا زمانہ تھا، یہاں ہم معاشی اعتبار سے کمزور، قرضوں کے اندر مبتلا تھے مسلمان، سارے یہودیوں کے قرضوں کے اندر، ہم بھی سارے بینکوں کے قرضوں کے اندر یہاں مبتلا ہے. بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمپیئر کر کے بتلا. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت آسان ہے وہ ماڈل کو اختیار کرنا جو ماڈل کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. اگر وہ ماڈل کو اختیار کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ بڑی انقلابی شخصیت گزری ہے. وہاں سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا اس وقت وہاں تشریف لائے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، اور اس زمانے میں مولانا سیرت لکھ رہے تھے، یا سیرت کی کتاب عنقریب منظر عام پہ آئی تھی. تو میں نے ملاقات کر کے، حضرت فرماتے ہیں میں نے ملاقات کر کے مولانا سے پوچھا کہ مولانا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیرت کا وہ کون سا باب ہے جہاں جس کو لکھتے ہوئے آپ کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی ہو، بلکہ آپ تعجب سے اور حیرت سے آپ کے ہاتھ کانپنے لگے ہوں، وہ کون سا باب ہے؟ اور مولانا فرما رہے میں سوچ رہا تھا غزوہ بدر کو بیان کریں گے، فتح مکہ کو بیان کریں گے، غزوہ حنین کو بیان کریں گے، پتہ نہیں کیا بیان کرنے والے ہیں. تو کچھ دیر توقف کر کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں حیرت سے، میں تعجب اور حیرت میں پڑ گیا اس وقت جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی بصیرت کو سمجھا کہ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کیے تھے تو اس وقت آپ نے
سب سے پہلے مواخات کا نظام بنایا، میثاق مدینہ کو آپ نے مرتب فرمایا، اور اس کو میثاق مدینہ کو مرتب کر کے آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کے یہ نہیں کہا کہ الکفر ملت واحدہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک ہے اور تم سب ایک ہو، آپ نے ایسا ہونے نہیں دیا، بلکہ ہر ایک قبیلے کی آئیڈینٹی آپ نے الگ الگ رکھی، شناخت الگ الگ رکھی، ہر قبیلے کا سردار جو تھا اسی کو باقی رکھا، اور سب سے مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر کے کس کو سردار بنائیں گے۔ چونکہ آپ داعی تھے اور آپ کے صفات وہاں پر سب مشہور تھے، اس لیے سب نے مل کر کے آپ کو ہم سب کا سردار بنا لیا، ان سب نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک کمیونٹی اور غیروں کو ایک کمیونٹی آپ بنا دیتے، لیکن آپ نے ویسا نہیں کیا، ہر ایک کو اپنی اپنی آئیڈینٹی پر باقی رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب اقلیت میں باقی رہے۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ سب اکثریت میں چلے گئے، ایسا نہیں ہو پایا، سب اپنی اپنی جگہ اقلیت میں رہے، اور محنت پھر اس کے بعد ایسے کی کہ اس محنت کے نتیجے میں وہ جتنی اقلیتیں ہیں وہ کم ہوتے 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 اب مسلمان اکثریت کے اندر 10 سال کے اندر اندر آ گئے۔ اگر ہم اپنے محلے کو اس عنوان کے اوپر جو مدینہ منورہ کا ماڈل تھا، اس ماڈل کے اوپر ہم اپنے محلے کو لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد وہ منظر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بھی اقلیتیں اکثریت میں تبدیل ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ کچھ تو حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے نتائج ہیں۔ بات وہی ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہی بات ہے، ورنہ بہت زبردست کارگزاریاں ہیں جہاں کام شروع ہو چکا ہے، اور بہت الحمدللہ۔ تو یہ بات ہم لوگ سب ذہن میں رکھیں کہ کام منصوبہ بند طریقے سے محلے کی سطح کو سامنے رکھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوا تھا اس کو منیمائز کیا گیا، اصل میں یہ اس کو سارٹ آؤٹ کہتے ہیں، کہ روایات جب ہم نے تلاش کی تھی تو بہت بڑی فہرست بن گئی، نارمل جو واضح روایات تھی اسی کو سامنے رکھیں گے تو تقریباً جو ہے 70-80 روایات ہو رہی تھی۔ تو ساری روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھا گیا کہ یہ شعبے کتنے بنتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ 5 شعبے تھے جس کو بنیاد بنا کر کے مدینہ منورہ کے اندر کام چل رہا تھا۔ یہ 5 شعبے تھے۔ ایک ہے اس میں دینی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں، تعلیمی سے مراد یہاں پر عصری تعلیم مراد ہے، عصری تعلیم۔ تیسرے سماجی سرگرمیاں، چوتھے ہیں معاشی سرگرمیاں، اور 5ویں ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز، ہم نے اس کو نام دیا ہے، یہ ہے جو ہے حفظان صحت وغیرہ سے متعلق سرگرمیاں۔ محتاط نامہ ہے یہ سب، آپ آگے تفصیل اس کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، سوشل، فائنانشیل اور فزیکل ایکٹیویٹیز۔ یہ 5 بنیادوں کے اوپر مدینہ منورہ کے اندر کام چل رہا تھا۔ آپ اس کو سامنے رکھ کر کے غور کرتے چلیں گے، کل سے لے کر کے آج تک کی مجالس کو آپ کو آسانی کے ساتھ نظام سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کام کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مسکے سے بال نکالنا ممکن ہے آپ کو مشکل لگے اور وہ آپ کو بھاری لگے، لیکن یہ کام طے کر کے جانے والے کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے، اس کی وضاحت سے پہلے بطور تمہید 1-2-3 باتیں ہم لوگ سمجھ لیں گے۔ وہ ہمیں پیچھے جا کر کے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ صلاحیتوں کا چندہ کیا چیز ہے۔ آپ ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کو ہمیں کچھ نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث نبی ہونے کا نام دیا ہے، لہٰذا ہماری حیثیت قیادت کی ہے، ہماری حیثیت امامت کی ہے۔ قیادت اور امامت کی وضاحت بھی ہو چکی ہے گزشتہ مجالس میں۔ جب امامت ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بنیادی طور پر کام والے کو کام پہ لگانا، اور کون کس کام کا ہے وہ نظر پیدا کرنا، کس سے کیا کام ہو سکتا ہے وہ نظر پیدا کرنا، اور کام کو کام پر لگانا۔ یہ نظر پیدا ہونے کے لیے کچھ دن کام کرتے رہیں گے میدان میں تو اللہ وہ نظر دے دیں گے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ کر کے کام کریں، لیکن دشواری کہاں آ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو مخصوص میرا کام ہے وہ کام، مثال کے طور پر مکتب کا کام سب میرے ساتھ جڑ کر کے مکتب کا کام کریں۔ اب سامنے والے کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، انہوں ابھی تک کوئی پڑھے کوئی اور لائن میں، کام کرے کوئی اور لائن میں، تجربات ہے کوئی اور لائن میں، سب دوسری لائن۔ اب ہمارا یہ اصرار ہوتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے، اور کیا کریں گے؟ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ہوتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ کسی لکڑی کو اس کی صلاحیت سے زیادہ آپ موڑ دیں گے تو وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہو کر کے یا تو ہم عوام سے ٹوٹتے ہیں یا عوام ہم سے ٹوٹ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 5 شعبوں میں سے کون کس کام کے لائق ہے اسے اس کام پر لگانا۔ اگر ہمارے پاس شعبہ ایک ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، اس پر مکمل طور پہ کتاب بھی آ گئی ہے، وہاں دستیاب بھی ہے باہر کاؤنٹر پہ کتاب، آپ وہ کتاب لے لیں، تفصیل بھی اس کے اندر دی گئی ہے اور سمجھایا بھی گیا ہے کام کو۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محلے میں جو مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ ہم کیا دین کا کام کر سکتے ہیں؟ دین کا کام تو علماء کر سکتے، تو جو علم دوست لوگ ہیں وہ علماء سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ دین کا کام تو یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور جو علم دوست نہیں ہے وہ لوگ علماء سے اس حوالے سے متنفر ہو گئے کہ بھئی ٹھیکہ تو یہ لوگ لے کے رکھے ہیں، پورا اجارہ داری ہے ان لوگوں کی دین کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مسائل۔ اگر ہم اس سلسلے میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لاتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس میں توسع اختیار کرتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ وہی پیچھے جائیے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، آپ کے محلے کی معاشی ترقی ہو رہی ہو، یعنی آپ کے محلے کے لوگ سودی قرضوں سے باہر نکل رہے ہوں، تجارت میں آگے بڑھ رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ، آگے تفصیلات۔ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آپ اس کو لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے محلے میں دینی کام کس کس نوعیت سے کرنا ہے۔ آپ اسی کو سامنے رکھیے پچھلی سلائیڈز کو، کہ اگر آپ کے پاس وکلا پیدا نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پولیس میں جوائن ہونے کے قابل بچے نہیں آئیں گے، IAS IPS آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو کتنا زیادہ دین کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو دینی کام کی وسعت، میدان کی وسعت کتنی چاہیے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو کام ہمیں آسان ہوگا کہ یہ 5 امور کے اندر تقسیم کرنے کی وجہ سے محلے کے ہر فرد کو کسی نہ کسی اینگل کے ساتھ اور کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ جو تھوڑے بہت کام پہ لگے بقیہ پورے۔ اب ہر محلے کے فرد کو، اسی کے بعد اب آپ یہ بھی سمجھیے کہ تعمیر امت کے لیے، پیچھے آئی تھی نا بات، تعمیر امت کے لیے ہر فرد امت کو کیسے آپ استعمال کریں گے۔ اگر آپ صرف مذہبی کام کریں گے تو ہر فرد نہیں جڑ سکے گا، صرف آپ تعلیمی کام کریں گے ہر فرد نہیں جڑ سکے گا۔ اس وجہ سے اس کے اندر فلیکسیبلٹی لانے کے لیے کہ ہر فرد امت کو جوڑنا ہے، بشمول مرد و خواتین بھی تھا بریکٹ میں، ہر فرد امت کو، مرد و خواتین کو تعمیر امت کے لیے جوڑنا ہے، اور تعمیر امت کے لیے جوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے موجودہ جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے۔ آپ غور کریں گے تو یہی موجودہ تقاضے ہیں جو اس وقت کا سب سے بڑا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے وہی ہے کام۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ کرنا اس طور پر ہے کہ اب ہم جائیں گے تو اپنے محلے کے کچھ متحرک نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ کیا مشورہ کریں گے کہ بھئی ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے، اس کے لیے ہم لوگ ایک محلہ کمیٹی بنائیں گے، یا آپ وہی جو مولانا نے فرمایا دینی دوستی کے حلقے بنا لیں، آپ دینی دوستی کے حلقے بنا لیں اس ترتیب کے اوپر، وہ بنا کر کے جب ایک چھوٹی سی اجتماعیت بنے گی، وہ چھوٹی سی اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورے کرنا ہے۔ کچھ ساتھیوں کو ہم طے کر دیں گے مذہبی کاموں کے لیے، کچھ کو آپ تین کو ذمہ داری دیجئے، بس 3 کو مذہبی کاموں کی، 3 کو تعلیمی، معاشی، سماجی، جسمانی۔ یا نہیں آپ کو یہ مشکل ہو رہا ہے، کوئی ایک ہی کام شروع کریے، لیکن وہ کام کا دائرہ کار ہم کو بڑھاتے رہنا ہے۔ یہاں پر رک کر کے آپ کو ایک بات ذہن میں لانا چاہیے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ
RSS کے پاس جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت وہ اس وقت ان کا نیٹ ورک اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو، اب تو مسلمانوں میں بھی آ گئے ہیں وہ لوگ، مسلم منچ بھی بن گیا نا ان کا، تو کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کر کے آپ پوچھیں گے کہ RSS کی کون سی یونٹ میں تم شامل ہے، تو وہ بول دے گا کہ میں فلاں یونٹ میں شامل ہوں، یا تو مزدور یونٹ میں رہتا ہوں، آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے، کیا بولے، اتنے تنظیمیں ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جڑا ہوا ہے جا کر کے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلے کے اندر کام ایسے کریں کہ محلے کا ہر فرد کسی نہ کسی لحاظ سے کام کا ممبر بنے، کام کا کارکن بنے۔ مولانا شفیع صاحب جیسے فرما رہے تھے، کام کا کارکن بننا ہے، آپ اس کو کارکن بنا کے ذمہ داری دیں گے، 100% نہیں کرے گا تو 5% تو کرے گا، اور کچھ ایک اپنی ذمہ داری فیل کرے گا۔ اس وجہ سے اس طرح سے ہم کو 5 شعبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ آپ نے 3 ساتھیوں کو ذمہ داری دی تعلیمی امور کو سنبھالنے کی، تعلیمی امور کو سنبھالنے کی 3 ساتھیوں کو ذمہ داری دی۔ ٹائم کب تک ہے، وقت کب تک ہے معلوم کرو۔ ہاں، 3 ساتھیوں کو آپ نے، ایک 15 ساتھی تھے سمجھو آپ، 15 میں سے 3 ساتھی ہیں جن کو آپ نے تعلیم، امام صاحب ہیں، موزن صاحب ہیں اور محلے کے مولانا ہیں، وہ 3 ساتھیوں کو آپ نے ذمہ داری دے دی کہ محلے کے تعلیمی امور سنبھالنا ہے۔ مقصد کیا ہے تعلیمی امور کا؟ نہیں، تعلیمی نہیں، مذہبی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہم 6 صفات میں دیکھتے ہیں نا جماعت کے کام میں، جو 6 صفات ہے اس میں ہر صفت کے ساتھ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے نا، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے اس صفت کا۔ نماز کا مقصد صفت صلاۃ ہے، اسی طرح اکرام مسلم کا ایک مقصد ہے، اخلاص کا ایک مقصد ہے، تو کیا چاہا جا رہا ہے؟ اب یہ مذہبی امور سے کیا چاہا جا رہا ہے بھائی، محلے کے اندر مذہبی امور کو کیسے ڈیولپ، محلے کے ہر دینی شعبے کو مستحکم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو 3 ساتھیاں ہیں، وہ 3 ساتھیاں کیا کریں گے؟ مشورہ کر کے اس ذوق کے محلے کے تمام نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے ایک ٹیم بنا لیں گے۔ اور بھی حفاظ ہوں گے نا محلے میں، اور بھی جماعت کا کام کرنے والے ساتھی ہوں گے نا محلے میں جو مذہبی دلچسپیاں رکھتے ہیں، ایسے سب کو جوڑ کر کے ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم بنا کے ان کا کام کیا ہے؟ ہر مہینہ ہر ہفتہ بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، اور مشورے کے ذریعے ایک ایک چیز طے کریں گے کہ بھائی اس ہفتے ہم درس قرآن پر توجہ دیں گے، کہ کتنی جگہ محلے میں درس قرآن کی ضرورت ہے، کتنی جگہ محلے میں درس حدیث کی ضرورت ہے، پھر درس قرآن میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں۔ پہلے دن تھے جو ہے 20-25 لوگ، کم ہوتے ہوتے رہ گئے 5 لوگ، وہی 5 بیچارے بوڑھے لوگ درس قرآن میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جمعہ کے بیان میں آتے ہیں وہی 15-20 لوگ ہیں، اس کے بعد پورے خطبہ شروع ہونے کے وقت میں آتے ہیں۔ مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی امور کے اوپر میدانی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک ہفتے تک یہ 10-15 لوگ مل کر کے ہر گھر ہر فرد تک درس قرآن کی دعوت دیں گے، پھر دوسرے ہفتے میں درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، مکتب ہے، مکتب میں نسوان مکتب ہے، بالغان مکتب ہے، بچوں کا مکتب ہے، کتنے ٹائپ آف مکتب ہو سکتے ہیں، وہ سارے مکاتب، دعوتی کام ہے، حالات حاضرہ ہے، عورتوں میں شعور کی بیداری ہے۔ ابھی مولانا مفتی انعام صاحب کے ذریعے بات آئے گی کہ محلے کے اندر کونسلنگ کا سسٹم قائم کرنا ہے، محلے کے اندر باطل فرقوں میں سے کوئی باطل فرقے متحرک تو نہیں ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا ہے، اور بہت سارے کام ہیں، نمونے کے طور پر چند پیش کیے گئے۔ ایسے سارے امور کے اوپر نظر رکھے گی یہ ٹیم جو مذہبی کاموں سے متعلق ہے۔ ایک دائرہ طے کر لیں، 100 گھروں کے اوپر مشتمل ایک دائرہ طے کر لیں کہ بھئی یہ 100 گھر ہے، یہ 100 گھر کے اوپر ہم پہلے محنت کریں گے۔ اب ایسے ہر ہفتہ ایک ایک چیز ڈیسائیڈ کر کے روزانہ بس 15 منٹ اگر نکالنا شروع کریں گے کہ 2 کام کرنا ہے، اپنی ٹیم کو بڑھانے کی محنت اور محلے کے ہر دینی شعبے کو مستحکم کرنا۔ اس طرح سے ہر محلے میں ایک مذہبی ٹیم قائم ہونا ضروری ہے جو آپ کی نگرانی کے اندر کام کرتی رہے گی، جو آپ کی نگرانی کے اندر کام کرے گی، مشورہ ہوگا، مشورے سے طے ہوگا۔
یہاں ایک بات ہے، سب سے زیادہ مضبوط یہی مذہبی ٹیم ہونا ہے ہر محلے میں. کیوں؟ بات میں آخر میں بھی دوبارہ اس کو دہراؤں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 5 امور دیکھے ہیں، 5 امور، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے پاس مقصد ایک ہے، بقیہ سب ذرائع. کیا کرنا ہے بھئی؟ ایجوکیشنل سروسز مقصود نہیں ہے. اس لیبل کے ذریعے سے ہمیں نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو جوڑنا ہے، جوڑ کے ان کے دین کی فکر کرنا ہے. سوشل سروسز مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندر لانا ہے اور لا کر کے دین سے جوڑنا ہے. اسپورٹس مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو لانا ہے، دین سے جوڑنا ہے. 4 دروازے ہیں، ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے اوپر 4 راستوں سے لوگوں کو لاتے رہیں گے. اس طرح سے محلے کے ہر فرد کو دین سے جوڑنے کی فکر کرتے. اس کے لیے جب آپ کو ریلیجیس ٹیم بنانا ہے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ اس کو رکھنا پڑے گا، یہ ریلیجیس ٹیم، یہ مذہبی امور والی ٹیم، کیونکہ یہ تمام شعبوں کو اپنے مقصد پر باقی رکھنے کی نگرانی اس کو کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا وہ آگے میں بتاؤں گا. اس طرح سے مذہبی امور سے متعلق جو ہماری ٹیم رہے گی وہ ٹیم اس طرح سے کام کرے گی. اب آپ اپنے طور پر کوئی محلہ کمیٹی بنائیں، آپ کی مرضی. آپ دینی دوستی کی جو ترتیب پیش کی گئی ہے اس سے جڑ کر کے اس کام کو لیں، آپ کی مرضی، یا اور کوئی ترتیب آپ کے پاس. دیکھیے آپ نے دوسرا شعبہ دیکھا ہے تعلیمی سرگرم. مسئلہ کیا تھے؟ تعلیمی صورتحال آپ نے پیچھے ملاحظہ کی، کتنی بری تعلیمی صورتحال ہے. وہ تعلیمی صورتحال کو سامنے رکھ کر کے ہم سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تعلیمی امور کے اوپر محنت کرنا صرف ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں، بلکہ تھوڑا سا میں ہمت کرتے ہوئے شاید یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں گا کہ اس وقت تعلیمی امور، بلکہ یہ پورے 5 کے 5 امور، اس میں سے تعلیمی امور کے اوپر بھی توجہ ایک ہمارا اسلامک ریکوائرمنٹ اور اسلامی تقاضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ویسے تعلیم یافتہ لوگوں کو آپ کو اوپر کے عہدوں پر پہنچانا تو پڑے گا نا پہلے، ورنہ آپ بچا کیسے پائیں گے؟ بچا کیسے پائیں گے؟ صورتحال آ گئی ہے پچھلے سلائیڈز میں. اب ان کو کیسے کرنا ہے؟ ایک آپ نے محلہ کمیٹی میں سے 3 افراد کو طے کیا ہے جن کو ذمہ داری دی کہ پورے محلے میں جس کا دائرہ ہم نے 100 گھر ڈیسائیڈ کیا ہوگا مثال کے طور پہ مشورے سے، کہ یہ 100 گھر کے دائرے میں پورے کے پورے جو ہے تعلیمی شعور کو بیدار کرنا ہے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا پڑے گا. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پر لائیں اپنے محلے کے. ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیں گے تو وہ کسی دوسرے پلیٹ فارم سے جڑ کر کے کام کریں گے، کام ضرور کریں گے. اور بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا شاید ہم کو اندازہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے پلیٹ فارم سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں، قادیانیوں کے پلیٹ فارم سے، باطل فرقوں کے پلیٹ فارم سے. انہیں یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بھائی، ان لوگوں وہ چیریٹی کرتے کرتے غریبوں کو کھانا کھلاتے، میں پاکٹ منی میں سے ہر مہینہ خالی 100 روپے دیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. وہ ہے کون؟ عیسائی تنظیم ہے، جڑا ہوا ہے، خالی 100 روپے دے رہا ہوں. کیا بولے تو خالی کھانے کھلا رہا ہوں نہ بھوکوں کو، اس لیے دے رہا ہوں. بھائی آپ اگر کوئی ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کریں گے تو وہ وہاں جڑ جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ایک ٹیم کام کرے گی جو تعلیمی امور کے اوپر وہ ہمارے محلے کے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم دیں، ان کا واٹس ایپ گروپ بنائیں، ان کا ٹیلی گرام گروپ بنائیں، جیسا بھی ہو، اور ان کو ایک پلیٹ فارم سے جوڑیں. دوسرے یہ کہ ان کا ویژن درست کریں، سوچنے کا ان کو جو دیکھ رہے ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں ویژن. میں کہاں دیکھ رہا ہوں، کہاں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے ویژن کہ کہاں دیکھ رہے ہیں. بھئی ایک ہے اسلامی ذوق اور ایک ہے سرمایہ دارانہ ذوق. اسلامی ذوق کیا ہے؟ تعلیم آپ کوئی بھی حاصل کر لیں، دینی تعلیم ہو کہ عصری تعلیم، آپ کوئی بھی حاصل کر لیں. اسلام تعلیم کے ذریعے سے خادم بناتا ہے، خادم بناتا ہے تعلیم کے ذریعے سے. اور سرمایہ دارانہ ذوق یہ ہے کہ اسلام ایک
اکنامیکل اینیمل بناتا ہے، پیسہ کمانے کی ایک مشین بناتا ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ڈاکٹر بنا ہے، اگر اس کے پاس اسلامی ذوق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بلا وجہ کے ٹیسٹ نہ لکھے گا، بلا وجہ کے چیر پھاڑ کر دے گا. کیوں؟ اس کو تو پیسہ چاہیے. اگر اسلامی ذوق ہے تو وہ اپنے اس پیشے کو لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے گا، خادم بن کر کے کام کرے گا. یہ فرق ہو جاتا ہے بہت بڑا کہ اگر وہ خادم بنے گا تو اس کے نتیجے میں قوم کو فائدہ پہنچائے گا، اور خادم بنے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے پروفیشن کو، اپنی تعلیم کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. یہ ویژن درست کرنا ہے کہ سوچ کیا ہے. آپ کو اپنی وہی ہر صلاحیت والے سے اس کی صلاحیت کا چندہ کرنا ہے، تو ان کا ذوق درست کرنا ہے، کہ ان کا سوچنے کا انداز درست کرنا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہیں، بلکہ آپ کو خدمت کرنا ہے قوم کی. یہ اسلامی ذوق ہے. اور جب یہ ذوق بیدار ہو جائے گا تو جتنے آج کے اسٹوڈنٹس ہیں کل کے آپ کے کام کے کارکن ہیں. آج کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں کل کے آپ کے کارکن ہیں. اور اگر یہ ذوق نہیں ہوگا تو ہمیشہ ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ بھئی کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، میں اکیلے کر لیتے رہتا ہوں. عرصے سے ہمارے بہت سارے علماء یہ شکایت کر رہے ہیں، ابھی تک شکایت دور نہیں ہوئی ان کی، میں اکیلے کر لیتا ہوں سب بول کے. تیسرا کام کرنا ہے کس کو؟ ایجوکیشنل ٹیم کو. طلباء کی فکری تربیت اور انہیں اپنے موضوع پر ماہر بنانے کی تدابیر، کمانڈ پیدا ہو انہیں اپنے موضوع پر. یہ 3 امور کے اوپر کام کرنا ہے. وہ کتاب کے اندر ساری چیزیں مل جائے گی، تعارف نامہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ لے لیں، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ملے گی آپ کو. یہ 3 امور پر ایجوکیشنل ٹیم کام کرے گی. اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیں گے محلے میں ناخواندگی کتنی ہے، کونسلنگ ہو یہ ٹیم کے ذریعے سے، اسکولنگ کا نظام ہو، ڈراپ آؤٹس جو بچے تعلیم چھوڑے ہوئے ہوں ان کا کیسا نظام بنایا. کل مولانا خالد بیگ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے ڈراپ آؤٹ کے اوپر محنت کیسے کریں گے. اسکولنگ کا نظام، شعور بیداری، اویئرنیس کریٹ کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ کون سا شعور بیدار کریں گے؟ صرف پڑھو کا، یا وہ پڑھو جس سے آپ صاحب اختیار بنتے ہیں. پیچھے دیکھ کے آئے ہم. اب ہمیں اپنے بندوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے. اگر آپ صرف پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بندے پڑھ کر کے مجبور ہوں گے پھر انہی کی غلامی کرنے پر. انہوں جو بولے وہ کام کرنا ہے. اس وجہ سے وہی شعور بیداری پروگرامز کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. اسی کو کیریئر گائیڈنس بھی کہتے ہیں. پڑھنا کیا ہے؟ گورنمنٹ اسکیمز سے یہ لیں، گورنمنٹ دے رہی ہے تو کیوں پیچھے؟ گورنمنٹ اسکیمز کو حاصل کریں. اور وہی کیریئر گائیڈنس ہے. یہ ساری چیزوں کو کے اوپر کام کرے گی ایک ایجوکیشنل ٹیم. اس کو دینی کام یقین کر کے، اور اس کے لیے اسی ٹائپ کے لوگوں کو ہم لگائیں گے جو یہ تعلیمی اعتبار سے کچھ شد بدھ رکھتے ہوں، ان کو لگائیں گے اس کام کے لیے. اس طرح سے دوسری ٹیم کام کرے گی. پہلی ہوئی ریلیجیس ٹیم، دوسری ہوئی ایجوکیشن. تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے معاشی اعتبار سے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا دینی کام کرنا ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم عالم ہیں تو یہ ساری چیزیں معاشی، فائنانس تو بہت بری چیز ہے. تو فائنانس تو اتنی بری چیز ہے تو ہم کیسا فائنانس میں ہاتھ ڈالیں گے؟ فائنانشیل ایکٹیویٹیز. بھائیو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کیے تھے اس وقت کی جو صورتحال تھی، آپ نے تعلیم کے اوپر آپ نے اتنی توجہ دی کہ یہاں پر مکے سے کے قیدی اور مدینے کے شہری، مکے کے قیدی بن گئے ٹیچر اور مدینے کے شہری بن گئے اسٹوڈنٹ. کون سی تعلیم دیے ہوں گے؟ اس وقت کی ضرورت کی جو تعلیم تھی وہی تو دیے ہوں گے نا. جس کو پڑھنے نہیں آتا ان لوگوں کو پڑھنا سکھا دو. کتنا تعلیمی اعتبار سے اتنا اویئرنیس تھا. اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی، سپر پاور جو ڈیفنس سسٹم میں بات آتی ہے، وہ منجنیق جو ملک کے شام کے اندر تیار ہوتا تھا اور صرف ایران اور فارس کے پاس تھا. وہ حضرت غیلان اور حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیج کر کے آپ نے اس کی ٹریننگ دلا کر کے غزوہ طائف میں منجنیق کو استعمال کر لیا. کتنا ایڈوانس سسٹم تھا، تعلیمی اعتبار سے کتنا آگے تھے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہے. معاشی اعتبار سے صورتحال یہ تھی مدینہ منورہ کی کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب بول رہا ہوں مدینہ کے جو شہری تھے اس میں سے اکثر شہری یہودیوں کے مقروض تھے.
آپ نے پہنچ کر کے جو بہت ابتدائی کام آپ کے اقدامی کام جو آپ کے ہوئے تھے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ان کو آپ نے قرضوں سے آزاد کروایا، ان کو سودی قرضوں سے آپ نے نکالا، اور فائنانشیلی لیول کے اوپر پورے مدینے کو سیلف ریلائنٹ بنایا کہ ان لوگاں کا چیزاں بناتے تھے، ان لوگاں خریدتے تھے، کون؟ یہودیاں بناتے تھے، اور وہاں کے مدینہ منورہ کے جو مشرکین تھے، شہری تھے، وہ لوگ خریدتے تھے۔ آپ نے بنایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم ہی بنانا سیکھو اور تم دوسروں کو فروخت کرو۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی دشمن اس زمانے کے اندر جو پالیسیاں چل رہے ہیں، ان پالیسیوں میں سے ایک بہت کامیاب پالیسی ہے، اگر کوئی آپ سے دشمنی نکالنا چاہتا ہے اور کوئی سرکار وغیرہ آپ سے کوئی اپنی دشمنی نکالنا چاہتی ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے آئی ٹی اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس چیک کروائیے، حساب کتاب دیجیے، فائنانشیلی آپ کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معاش آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور خود ہمیں احادیث سے ثابت ہے۔ یہ فقر و فاقے کی ہم لوگ اتنی روایتیں دیکھ چکے ہیں، اس کی تعلیم اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ اس زمانے میں کتنا تھا۔ بھائی فقر و فاقہ تو پورا غزوہ خیبر پہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا مسلمانوں کو۔ غزوہ خیبر کے بعد جو فتوحات ہوئے، اس کے بعد تو اتنا پیسہ آیا کہ ماشاءاللہ، اس کے باوجود سادگی تھی ان لوگوں کی طبیعت میں، اس لیے دکھ رہا نہیں تھا وہ۔ لیکن بہت کیوں آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ کہ صف میں دونوں کو کھڑا کر دیا، من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، فقر و فاقے سے اللہ مجھے حفاظت فرمائی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے آدمی کا دین پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو مجموعی طور پر معاشی لحاظ سے پیچھے کر دینے کی منظم کوششیں چل رہی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو مقصود بنا کر کے اپنے محلوں کی سطح پر کام کریں گے نہیں، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ ایسے پیچھے ڈھکیل دیے جائیں گے کہ پھر ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ فائنانشیلی لیول پر ہم اسٹرانگ ہو اور اس کے اوپر منظم کام کریں۔ اس کے لیے یہ فائنانشیل ٹیم ایک بنے گی جو اگرچہ کے ابتدا میں 3 افراد پر مشتمل ہوگی، اور یہ اپنی ٹیم کو بڑھاتے رہیں گے۔ ہفتہ واری مشورہ کر کے کیا کریں گے کہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرنا، ہوم میڈ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا کہ بھئی آپ خود بنائیے جو آپ بنا سکتے ہیں۔ جب صابن آپ بنا سکتے ہیں گھر میں اور یوٹیوب کے اوپر اس کا طریقہ موجود ہے، یا پھر یہ کہ آپ وہ طریقہ سکھا سکتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ دوسروں سے صابن خریدتے ہیں؟ ایسے ہی گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں، وہ اسکیموں کو آپ خود حاصل کیجئے اور حاصل کر کے اس کو استعمال کیجئے۔ یہ ٹیم کوشش کرے گی، جو فائنانشیل ٹیم ہے، یہ کوشش کر کے پورے محلے کو فائنانشیل لیول پر معاشی اعتبار سے مستحکم کرنے کا نظام یہ ٹیم بنائے گی۔ ورنہ ہوگا یہ کہ ہم مختلف امور میں دوسروں کے محتاج ایسے ہو جائیں گے کہ پھر بعد میں جو ہمیں کہا جائے وہ ہمیں سننا پڑے گا۔ اس لیے یہ معاشی اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ وہ کیسے سروے کیا جائے اور کیسے اس کا نظام بنایا جائے، یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ کام۔ دیکھیے، پہلی ٹیم ہو گئی ہے مذہبی، دوسری ٹیم ہوئی ہے تعلیمی، تیسری ٹیم ہوئی ہے معاشی، چوتھی ٹیم سماجی خدمات پر کام کرے۔ سماجی، حضرت شاہ صاحب نے اس کو سمجھایا تھا ایک مرتبہ، اسی کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ جو سماجی خدمات ہے نا، بہت ساری مرتبہ ہمیں خود ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ثواب ایک چیز آ چکی ہے، ثواب حاصل کرنا۔ دیکھیے، ایک ہے ثواب اور ایک ہے اثر، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اثر الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، ثواب ہے، اور آپ تدبر کریں گے تو اس کے ذریعے قرآن آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ اثر ہے۔ اثر یہ مقصود ہوتا ہے، اور ثواب تو آپ چاہیں تو بھی ملے گا، نہ چاہے تو بھی ملے گا۔ آپ سماجی سوشل سروس کرتے ہیں اپنے محلے کی سطح پر، اس پر ثواب تو ملے گا، ہم اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟
مفتی ابو بکر صاحب نے ایک موقع پر کل یا آج فرمایا ہے کہ کوئی بھی کام غیر مسلموں کا، کوئی بھی سماجی کام، ان کی کوئی سوشل سروس دعوت سے خالی نہیں ہوتی، اور ہماری جتنی سوشل سروسز ہے اس میں بھی دعوت ہوتی ہے، لیکن شخصیت کی دعوت ہوتی یا میری تنظیم کی دعوت ہوتی ہے، ہماری تنظیم نے یہ کیا یا میں نے یہ کیا ہے، اس سے آگے کی دعوت نہیں ہے، مذہب کی دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا کام ہو رہا تھا اس میں محلے میں مسلمانوں کی خدمت کو، آپ یہاں تو اس کے لحاظ سے لکھا گیا، لیکن آپ مسلمانوں کی خدمت کو ایمان سے قربت کا اور غیر مسلم کی خدمت کو اسلام سے قربت کا ذریعہ بنا رہے، اس کو سامنے رکھ کر کے کام کیا جا رہا تھا۔ اور کیا کام کر سکتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے بہت بڑی فہرست ہے، بطور نمونہ چند چیزیں ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ آپ رکھیں، محلے کے ڈاکٹروں کو استعمال کر لیں، مل جائیں گے ہر محلے میں 2-4 ڈاکٹر آسانی سے، مل جائیں گے ہر محلے میں 2-4 میڈیکل اسٹور، جن سے ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ اپنا پروفٹ چھوڑ دیجئے خالی ان غریبوں کے لیے جن کو ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے، کہ آپ کے پاس سروے لسٹ رہے گی، کھانے کا نظم آپ کر سکتے ہیں، سماجی خدمات ہے، بین مذاہب۔ دیکھیے جب آپ اجتماعیت کے ساتھ بیٹھیں گے، غور کریں گے، ہر ہفتہ سوچیں گے کہ اس ہفتہ ہم کیا سماجی خدمت کر سکتے ہیں جو سوشل ٹیم رہے گی، تو اس کے بعد محلے میں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس کو آپ کو طے کرنے میں سہولت رہے گی۔ یہاں تو ہم جو چیزیں پیش کیے ہیں، ممکن ہے آپ کے محلے میں اس سے زیادہ کسی اور کام کی ضرورت، جیسے ابھی الیکشن قریب آ رہا ہے تو سب سے زیادہ ضرورت ووٹر آئی ڈی کارڈ کی اور الیکشن کے اندر شمولیت کا شعور بیدار کرنے کی، تو کس محلے کے لحاظ سے کیا کام کرنا ہے سماجی اعتبار سے وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کر کے یہ ٹیم کام کرے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود ایک آخری چیز جس کے سلسلے میں ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں، کل مولانا خالد بیگ صاحب نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے، کھیل کود وغیرہ، لیکن یہاں پر کھیل کود وہ کھیل کود کی حیثیت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ ہمارا اپنا مجمع ہے، اپنا اور اپنوں کا مجمع ہے، اس وجہ سے میں ذرا کھل کر کے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے سوشل ورکر اور سب سے بڑے بااخلاق آدمی، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ جوق در جوق آپ کے قدموں میں گر کر کے اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور میرے اخلاق اتنے بلند ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے مجھے مطمئن میں ہو سکتا ہوں کہ کون میرے خلاف آواز اٹھائے گا، میں اتنا کام کر رہا ہوں کون میرے خلاف نہیں۔ آپ نے اتنی منظم کوشش کی، کس لحاظ سے؟ ڈیفنس کے لیول پر، دفاعی نظام پر آپ نے اتنی منظم کوشش کی کہ مدینے کا ہر گھر اور ہر فرد ایک فوجی کی حیثیت رکھتا تھا، علیحدہ سے کوئی فوج نہیں تھی، ایک فوجی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمیں اگر کوئی موب لنچنگ ہو جائے، کوئی 2-4 پیچھے بھاگ کے آ جائیں، بھاگ کے جان بچا نہیں سکتے ہیں، تھوڑا سا 2-4 قدم بھاگ کر کے تھک کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد بولیں گے سوری 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 سوری، آئندہ نہیں کرتا ہوں، بولو کیا بولنا ہے، بولو کیا بولنا ہے، بول دیتا ہوں مگر میری جان بخش دو۔ یہ اسلامی ذوق نہیں ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ محلے کی سطح پر ہر نوجوان میں یہ شعور بیدار کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ اسپورٹس کے ذریعے۔ آپ لائیں گے ان کو اسپورٹس کے ذریعے سے، اسپورٹس کے ذریعے سے لائیں گے۔ اور کون سے اسپورٹس؟ بھائی فزیکل گیمز جس میں جسم مضبوط ہو، فٹ بال ہے، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، جو بھی ہو، ان کے ذریعے سے آپ انہیں لائیے، ان کے میچز کنڈکٹ کروائیے، سب کچھ کریے، ان کو انعام دیجیے، آپ ایوارڈز دیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن یہ بنائیے کہ بھائی حفاظت خود اختیاری میں تمہیں باشعور رہنا ہے، جس کی قانون اجازت دیتا ہے۔ اعدوا لہم ما استطعتم، جس کی قانون اجازت دیتا ہے اس سے تو کم سے کم پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محلے کا ہر نوجوان اپنے تئیں کچھ نہ کچھ حفاظت خود اختیاری کے فن سے جو ہے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 5 امور کے اوپر کام کرنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 4 دروازے ہیں،
ایک مقصد ہے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو قریب کریں گے اور مقصد کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ایکشن پلان ہے، ابھی تو اس کو تھوڑا مشورے سے تبدیل کرنا ہے، کام کیسے شروع کریں گے اس کے لیے ہم لوگ یہ بات کہتے تھے اب تک کہ بھائی مکتب شروع کرو اور مکتب کے ذریعے سے سارے کام 1 بائی 1 شروع ہو جائیں گے، لیکن ابھی حالات کے اعتبار سے شاید ووٹر آئی ڈی کا سسٹم ہر محلے کے اندر شروع کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی جانب انشاءاللہ شاید مفتی صاحب بھی تھوڑا بہت توجہ دلائیں گے، اس کو ایکشن پلان بنا کر کے کام کر سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے کتاب باہر دستیاب ہے، آپ وہ کتاب لے کر کے اور تفصیلات اس کی حاصل کر سکتے ہیں، تعارف نامہ بھی موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا دین کا جامع تصور اور دینی خدمات کا جامع تصور، آدھے دھڑ والے کو مکمل انسان نہیں کہا جاتا، ایک ہاتھ ایک پیر کو انسان نہیں کہا جاتا، لیکن آدمی دین کے ایک عمل کو پورا دین سمجھتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور مثال ہے، اندھوں کی درخواست پر ہاتھی کے گول کھڑا کر دیا، ہاتھی کیسا ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک نے کہا ہاتھی تو پلر کی طرح ہے، پیر پکڑا، ہاتھی تو مٹکے کی طرح ہوتا ہے، پیٹ پکڑ لیا، ہاتھی پائپ کی طرح ہوتا ہے، سونڈ پکڑ کر۔ ایک حصے کو پورا ہاتھی سمجھ لیا، اپنی بینائی، اپنی معذوری اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے۔ ایسے ہی کم علمی کی وجہ سے آدمی ایک جز کو پورا دین سمجھتا ہے، ہجرت اور نصرت کو پورا دین سمجھتا ہے، صرف نماز روزے کو پورا دین سمجھتا ہے، مکتب مسجد کو پورا دین سمجھتا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورے اجزاء پورے اعمال چاہیے۔ ان مذاکروں سے ہم لوگوں کے اندر اتنا جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ محض آگ لگی کہہ کر ویڈیو فارورڈ کر کے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ آگ اور بڑھے گی، بجھنے والی نہیں ہے۔ آپ حضرات سے قدم قدم پر یہ درخواست کی جا رہی ہے، چمچہ بھر پانی ڈال سکتے ہیں، ڈال کر بتائیے، لوٹے بھر ڈال سکتے ہیں، ڈال کے بتائیے۔ کوئی عالی استعداد ہے ڈرم بھر ڈال سکتا ہے، ڈرم ڈال کر بتائیں، لیکن اپنے حصے کی ذمہ داری شریعت اور اسلام اور خلافت کی پوری عمارت کو کھڑا کرنا ہے۔ الیکٹریشین بھی چاہیے اور پینٹر بھی چاہیے، مستری بھی چاہیے، اس کے بغیر پوری عمارت نہیں کھڑی ہوگی۔ جتنے شعبجات سنائے جا رہے ہیں ان سارے شعبجات کے بعد ہی پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آدمی کے اندر ظرف کی وسعت پیدا کرتی ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، اٹھانے والے صرف 2 ہیں، اور 2 آ جائیں شکریہ ادا کریں گے آپ، جنازہ اٹھانے میں میری مدد کر دی آپ نے۔ ایسے ہی میں مکتب کا کام کر رہا ہوں، آپ نے مدرسہ کھول دیا، میں مدرسے کا کام کر رہا ہوں، آپ نے بیت المال کھول دیا، میں بیت المال کا کام کر رہا ہوں، آپ نے اسکول کھول دیا، تو مجھے آپ کا احسان مند رہنا چاہیے کہ آپ نے دین کا جنازہ اٹھانے میں میری مدد کی ہے۔ ہمیں احسان مند رہنا چاہیے اپنے ساتھی کا کہ دین کا جنازہ اٹھانے میں اس نے ہمیں بوجھ ہلکا کر دیا۔ اتنے سارے کام ہم سے کیسے ہوں گے؟ سب سے آسان جو کام آپ سمجھتے ہیں وہاں سے سفر شروع کر دیجئے۔
جہاں جس شعبے سے آپ اپنے علاقے اپنی استعداد کے مطابق آپ آسان سمجھتے ہیں وہاں سے آپ کام شروع کر دیجئے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649